قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت واضح طور پر یہ بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں ولیکن لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ثلاثون دجالون کذابون، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے جھوٹے مدعیان نبوت تمہارے اندر آئیں گے، اور ان کی تعداد بھی بیان کی کہ 30 کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ادوار میں، آخری دنوں میں، آخری ایام میں مسلمہ کذاب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ جی آدھے کہ آپ نبی بن جائیں، آدھے کہ میں اعلان نبوت کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے یہ چھڑی نہ دوں۔ تو دعویٰ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ آدھے کا تو نبی بن جائے، آدھے کا میں بن جاؤں، اور یہاں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھتکارا اور پھر وہ نکالا گیا، تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں اس کے خلاف جنگ ہوئی، جو اس دور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال کے بعد سب سے بڑی جنگ تھی۔ یہاں زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جنگ لڑی گئی حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں، یا یہ جنگ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اب اس میں ایک واضح تعلیم ہے جو ہمارے لیے ہے، وہ یہ تعلیم ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ اس کے جھوٹے ہونے کی جو سند ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے کہ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا۔ اب جس کو جھوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں اس سے ثبوت بھی نہیں مانگا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اور جا کے اس سے کوئی ثبوت مانگتا ہے کہ تو نبی ہونے کا کوئی ثبوت دے، تو فقہائے اعظام نے ایسے شخص کے بارے میں بھی کفر کا فتویٰ دیا۔ اب ہمارے دور میں دیکھیں کہ کتنے لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مرزائی ہیں، جن کے بارے میں ہمارا قانون یہ واضح طور پر بیان کر چکا ہے، ہمارے قانون میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی کہ یہ اقلیت ہیں، ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جب ان کا تعلق نہیں ہے اسلام سے، ہمارے ہاں بڑا ہمدردی کا رویہ ہوتا ہے۔ وہ ہمدردی کا رویہ اگر ہمارا قانون اپنی عملداری کو پورا کر لے، اپنے معاملات کو پورا کر لے، تو پھر نوبت ہی یہاں تک نہ آئے۔ قانون کے اعتبار سے یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے۔ اب جب قانوناً یہ لوگ اقلیت ہیں اور ہمارا کوئی بھی شعار، ہماری کوئی بھی شے استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کے باوجود پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی کہتے ہیں، اذان بھی کہتے ہیں، اپنی عبادت کو نماز بھی کہتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ادارے ہیں وہ باقاعدہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں جو ہمارے قانون کے سراسر منافی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم مسلمانوں کو یہ چوکنا رہنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں جو بھی شخص اٹھتا ہے، جو بعد میں پھر وہ کہہ دیتے نہیں جی اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، بھئی اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا تو اس کو گھر میں رکھو۔ یہ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں آ کے کہتا جی میں نبی ہوں، اور وہ پھر ویڈیو پوری بنتی ہے، اور لوگوں کی بے حسی یہ ہے کہ باقی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو باقاعدہ موجود ہے سوشل میڈیا پر،
کہ وہ ایک مسجد میں ایک کنارے پر بیٹھ جاتا، باقی لوگ سارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد وہ کہتا جی میں نبی ہوں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں پھر بعد میں بیان آتا نہیں جی اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ اس کا دماغی توازن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔ ہمارے استاد صاحب کے پاس ایک مسئلہ آیا، ہم زمانہ طالب علمی میں تھے، ایک مسئلہ آیا، تو وہ مسئلہ جو پوچھنے والا شخص تھا اس نے کہا وہ جی بندے نے نا غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو وہ غصے میں تھا۔ تو استاد صاحب نے اسے فرمایا اسے یہ پتہ تھا کہ یہ میری بیوی ہے؟ وہ جی اس کو غصے میں ہوش نہیں تھا۔ تو استاد صاحب نے کہا اسے غصے میں اتنا ہوش تھا کہ یہ میری بیوی ہے، اسے غصے میں یہ ضرور پتہ تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کو میں نے طلاق دینی ہے۔ تو پھر غصہ کہاں کا؟ تو غصے میں اس نے کسی اور کو کیوں نہیں کہہ دیا، اپنے بھائی کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ جب تھا ہی غصے میں، وہ ہوش میں نہیں تھا، تو جو آدمی بے ہوش ہو مدہوش ہو تو وہ اپنے بھائی کو بھی کہہ سکتا تجھے 3 طلاق ہے، وہ کسی اور کو بھی کہہ سکتا، اس نے اپنی بیوی سے ہی کیوں کہا؟ تو ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے اس طرح کا دعویٰ کر دیتا اور لوگ سنتے ہیں، جبکہ اس حوالے سے واضح طور پر یہ اگر لوگوں کو یہ بات بتا دی جائے، لوگوں میں یہ بات باور کرا دی جائے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ ہمارا اس حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کہ اگر سمجھوتا ہونا ہوتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں کبھی اتنا بڑا رسک نہ لیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں کبھی بھی یہ جملہ نہ کہتے تو چھڑی مانگے تو میں تو تجھے چھڑی نہ دوں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملے ہوتے ہیں، اور ختم نبوت کا معنی تبدیل کیا جاتا ہے، اس کو طرح طرح سے اس کی تعویلات کی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے ذلی نبی، یعنی نبی کا سایہ، شیڈو۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو مرزا کو نبی نہیں مانتے، ہم تو نبوت کا سایہ مانتے۔ وہ چاہے نبوت کا سایہ مانو چاہے کچھ بھی مانو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے، اور اس حوالے سے 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی میری اور تمہاری مثال ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تھی۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے عمر تم ہوتے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسی عظیم ہستیوں سے یہ فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو اگر معاملہ ہوتا تو ان تک ہوتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہوتے اگر معاملہ ایسا ہوتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے یہ فرما دیا تو اس کے بعد پھر آج کے پرفتن دور میں تو انسان بھی آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ ہم نے اس جمعے میں پڑھا تھا نا کہ شیخ بندیال رحمہ اللہ نے جب یہ بات کہی، جب ان سے پوچھا گیا جی آپ نے کہا آدمی کم موجود شون، یہ آدمی بہت کم ہے، تو ان سے کہا گیا کہ سارے آدمی تو ہیں، تو آپ نے ایک جواب دیا تھا اکثر صورت آدمی دارند و خصال آدمی نہ دارند، کہ اکثر آدمی کی صورت رکھتے ہیں، آدمی کی خصلت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو شیخ صاحب نا آدمیت عبارت ہے اس بات سے کہ انسان انس سے بنا ہے، اس کو لوگوں سے محبت ہو، لوگوں کو اس سے محبت ہو، تو لوگ تو انسان ہی نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح انسان اور اس کے بعد صحیح مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔